بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے کل سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے رشوت مافیا کا۔ تو اس سلسلے میں نے کل جو بات چھوڑی تھی وہ جناب پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹیم ہے، یہ جو سٹیزن پورٹل ٹیم ہے، اور جناب سید زلفی بخاری صاحب کی ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں جو کام نہیں کر رہے، ان کے لیے میں نے کل بات جو کرتے کرتے سٹاپ کی تھی، وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سید اعجاز حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور الحمدللہ ایک منسٹری آف انٹیریئر کے بڑے وزیر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات دیے تلے اندھیرے والی بات ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرے جو بالکل قریب کام کر رہے ہیں لوگ یہ رفڑا نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور وہ میرے پاس ابھی ان کے بارے میں ایسی تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کوئی رشوت لیتے ہیں۔ میری ٹیم کی کوشش ہے کہ ان لوگوں تک بھی پہنچے اور ان کی اصل جو حقیقت ہے اس کا پتہ کرے کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ چلیں یہ مان لیا جائے وقتی طور پر کہ یہ کوئی رشوت والا سلسلہ نہیں کرتے، لیکن یہ اپنے عمل سے اس سسٹم کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی جب اس سسٹم کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو وہاں پہ ہمارے نمائندے کے طور پر یہ لوگ حل کریں۔ تو اگر یہ حل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سے پہلے اوورسیز یعنی او پی ایف تھا، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، تو ان کا بھی یہی کام تھا، سال ہر سال سے وہ پیسے کھا رہے تھے، لیکن ان کی نسبت پھر بھی وہ اچھے تھے۔ وہ کم از کم جب ان کے پاس کوئی کمپلین جاتی تھی تو اس کو فالو کرتے تھے، اور جو ہائی کورٹ کی برانچ ہے ایم آئی ٹی سیل برانچ، اس کے تھرو وہ سارا سسٹم چلتا تھا، اور جس افسر کی انکوائری جاتی تھی یا جس کے پاس مسئلہ جاتا تھا اس کی جان پہ بنی ہوتی تھی۔ لیکن وہ جہاں پہ آ کے وہ رک جاتے تھے، فالو نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں کورٹ میں اگر کیس ہے تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا ہم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم خوش تھے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ ایک سٹیزن پورٹل بنائی ہے، یہ ایک ایسا پاتھ بنایا ہے جس سے ہمارے مسائل جو ہیں نا وہ حل ہو سکیں گے۔ لیکن اتفاق سے ایسا نہیں ہو رہا۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اپنے جاننے والوں کے مسئلے سر پہ چڑھ کے حل کرواتے ہیں، عام روٹین میں نہیں کرواتے۔ اس کے سارے پروف جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، جب بھی مجھے کوئی بھی کنسرن اتھارٹی مجھے بولے گی میں ان کو سارے پروف دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جناب وزیر اعظم صاحب، اب آپ کی ٹیم کا ایک بڑا کھلاڑی جو لندن کے ایوانوں میں رہا، جو وہیں پہ پڑا، چودھری سرور صاحب جو ہیں گورنر پنجاب، اب وہ بھی یہ دہائیاں دے رہے ہیں۔ آپ ان کی دہائی سن رہے ہیں نا، اب ان کا رونا سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پورے کا پورا ڈھانچہ خراب ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ راتوں رات یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ جو میری ٹیم کی معلومات ہیں ان کے مطابق یہ سارے بیوروکریسی اور یہ پولیس اور پٹواری اور اس قسم کی جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان ہمیں چھوڑے گا نہیں، کرپشن میں جب بھی پکڑے گئے ہم نوکری سے جاتے رہیں گے، لیکن انہوں نے ریٹ بڑھا دیے۔ اب ان ریٹوں کو کم کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا جی، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ بنانا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کا کوئی لائحہ عمل اختیار کریں۔ ہم نے بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی کنسرن اتھارٹی چاہے گی تو میں اس کو پوری ڈیٹیل بھیج دوں گا کہ میں نے ان کا کیا سسٹم بنایا ہے، اور یہ ایسا سسٹم الحمدللہ میں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو مجھے بڑی امید ہے کہ بہت جلد ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوگا
یونین کونسل لیول سے. یہ سٹارٹ اسلام آباد سے نہیں ہوگا, یعنی یہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی جو یونین کونسلیں ہیں یہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا. مخلص ٹیمیں ہوں گی جو اس چیز کی نشاندہی مخلص طریقے سے کریں گی, اللہ اور رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے, بغیر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے. تو پھر یہ جا کے سسٹم جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو سکے گا, ادروائز بہت مشکل ہے. اب سب ان رشوت خوروں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اپوزیشن جو ہے وہ خان صاحب کو چلنے نہیں دے گی, کبھی ٹانگ سیدھے سے کھینچے گی, کبھی پیچھے سے, کبھی آگے سے. لہذا جتنا ان سے بن پڑے گا وہ کریں گے, اور اسی وقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وقت ایک غنیمت ہے. اگر عمران خان صاحب صحیح طور پہ کامیاب ہو گئے ہر چیز پہ, تو پھر ان کو پتہ ہے کہ نہ اپوزیشن رہے گی اور نہ ہی ہم رہیں گے. اس لیے انہوں نے اپنے جو ریٹ ہیں رشوت کے وہ ڈبل ٹرپل کر دیے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں پاکستان گیا تھا, میں ایک بندے کے کام کے سلسلے میں گیا تھا. تو تھانے دار صاحب نے جو 5,000 روپیہ لے کے ایس آئی وہ کام کرتا تھا, مجھے اس نے کہا تھا جی دیکھیں بندہ آپ کا باہر ہوتا ہے, ہم یہاں کیا کریں, ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں. تو میں نے کہا بھائی نہیں کام کرو, ریزائن دے دو. میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ بھائی صاحب اگر آپ کی تنخواہیں کم ہیں اور گورنمنٹ آپ کی نہیں سنتی اور آپ اس سے حرام کمانے پر مجبور ہیں, تو آپ ریزائن کر دینا جی, آپ کو کسی نے زبردستی نہیں پکڑا ہوا. لیکن ان لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے تقریباً یعنی 40 سے 50,000 روپے کا اس نے مطالبہ کیا تھا کہ جی یہ اتنا خرچہ تقریباً آ جائے گا مختلف جگہوں. میں تو نہیں لیتا ہوں, میں تو آپ کا حیا کرتا ہوں, لیکن مختلف جگہ پہ دینا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے اس کو بند نہ کیا گیا تو پھر یہ جس مقصد کے لیے خان صاحب آئے تھے, جس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے, اس میں بہت مشکل ہے خان صاحب کامیاب ہونا. اس لیے کچھ نہ کچھ ایسا کریں. میں اپنی جو پاورفل ایجنسیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں کوئی تعاون کریں. جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جوڈیشری کو دیکھیں, اور ضرور دیکھیں جوڈیشری میں جو کچھ ہو رہا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عدالتیں ہیں, میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں, لیکن اپنے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے اپنی جوڈیشری کے سسٹم کو دیکھیں, اپنے ججز کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میری ٹیمیں وہاں پہ بھی کام کر رہی ہیں. اگر وہاں بھی ضرورت پڑے گی تو میں ججز جو ہیں ان کے لیے بھی ود پروف جو ہے نا وہ ہر چیز عدالت میں دینے کے لیے تیار ہوں گا. میری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن ابھی تک مختلف تھوڑے سی جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں, ٹیم کے اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے بس یہ میری گزارش ہے, میرے سے زیادہ جانتے ہیں چیف جسٹس صاحب, بہتر ہے کہ اپنی جوڈیشری کو جو ہے کنٹرول کیا جائے, بڑی مہربانی ہوگی. اس کے علاوہ میں ایک پروگرام سن رہا تھا آسمہ شرازی صاحبہ کا, جس میں انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا. دیکھیں شہباز شریف صاحب اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو کوئی بھی نام دیا جائے, ٹی ٹی کا نام یا دوسرا نام, شعبدہ بازی کا نام, اور وہ اپنی بات بالکل ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے. آج تک کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اربوں خربوں کی کرپشن میں نے نہیں کی. وہ ہمیشہ ایک چیز بولتے ہیں اور اسی چیز پہ وہ قائم رہتے ہیں کہ کوئی ثابت کر دے کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن کی ہے. یعنی اس بندے کا طریقہ واردات آپ دیکھیں, وہ ہمیشہ ایک دھیلے کی بات کرتا ہے کہ ایک دھیلے کی میں نے کرپشن نہیں کی. سوری, باقی اربوں خربوں کی جو کرپشن ہے اس کی طرف تو وہ جاتا ہی نہیں نا. وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے ایک دھیلے کی نہیں کی. تو بھائی شہباز شریف صاحب, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, آپ نے اربوں خربوں کروڑوں کی ہے. اس لیے اس چیز کو ہم جانتے ہیں. تو اس لیے پتہ نہیں وہ کون سا فارمولہ ہوگا. فارمولہ تو خیر ہمارے ملک میں بہت اعلیٰ ہے, اور
کاش ہماری پولیس اس معاملے کو ٹیک اوور کر سکے. ہماری پولیس تو ماشاءاللہ اتنی شاطر ہے. دیکھیں یہ دنیا کی ایک واحد ایجنسی ہے پاکستان کے اندر. پوری دنیا میں جرم ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور اس پہ تفتیش ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے, یہ فلمی ڈائلاگ نہیں ہے, یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پولیس کو واردات ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ واردات ہونی ہے, کیونکہ پولیس کو بتا کے واردات کی جاتی ہے اکثر جگہوں پر. تو اس لیے یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں. اگر کوئی ہماری پولیس چاہتی کہ شہباز شریف صاحب سے دہلے کے اوپر کی جو کرپشن ہے اس کو نکالا جائے تو ان کے لیے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, کیونکہ ہماری پولیس میں تو اگر تفتیش میں ہاتھی چلا جائے تو وہ بھی باہر نکل کے کہتا ہے میں چوہا ہوں, میں ہاتھی نہیں ہوں. جو صورتحال ہے ہماری, شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جب یہ بات کرتے ہیں. اتنے بڑے پروف اور ثبوت کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ شہزاد اکبر صاحب نے اتنی محنت کی ہے اور ہر چیز آپ لوگوں کے منہ پہ ماری ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی وفادار لوگ ہیں جن میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, تو ان سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں, آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ بھی تو اسی اپوزیشن کے اندر ہیں. ابھی تک آپ کے بارے میں نیب نے آپ کو طلب نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی ثبوت ملا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید اس گند کے اندر آپ ایک صاف ستھری بندی ہیں, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو یہ جو جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہے, اس کی جگہ پر اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کے رسول کو یاد کریں اور اپنے ملک پاکستان کا تھوڑا سا بھی خیال کریں, تو میرا خیال ہے یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, میری نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے. تو آپ اس جھوٹ کو سچ بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ آپ اس جھوٹ کو سچ بنانے کی بجائے سچ کو سچ بتائیں اور جھوٹ کو جھوٹ بتائیں. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ سیدھے رستے پر آ جائیں. تو اس لیے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ وہ مہربانی کر کے, لگتا ہے کہ ان کا ریکارڈ ٹھیک ہے جس وجہ سے آج تک کسی نے نہیں چھیڑا ان کو, اور اس سے میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر حکومت یا نیب صرف اپوزیشن کو مخالفت برائے مخالفت نشانہ بناتی ہوتی تو میرا خیال ہے جتنی گندی زبان آپ استعمال کرتی ہیں حکومت کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے, اور اس سے پہلے آپ جو ہمارے ادارے تھے, آرمی تھی, ان کے بارے میں بھی آپ اپنی زبان گندی استعمال کرتی رہی تھیں, لیکن کسی نے بھی آپ کو ذاتی انا کا نشانہ نہیں بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے, جو محاسبہ ہو رہا ہے, جو یہ کرپشن کا جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, آپ نے نہیں کی تو آپ اس کے اندر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مخالفت برائے مخالفت میں اپوزیشن کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. آپ لوگ مان جائیں, آپ مجھے کوئی اچھی بندی لگتے ہیں, آپ چھوڑ دیں اس ضد کو, اس عادت کو چھوڑ دیں. آپ نے بہت زیادہ وفاداری کر لی, کوئی شک والی بات نہیں ہے. وفاداری کی آپ نے حد کر دی ہے اور میرا خیال میں یہاں تک کافی ہے, کیونکہ زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کس وقت تمام ہو جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ جھوٹ کو سچ بنانے کی بجائے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا شروع کر دیں. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہماری گورنمنٹ کو یہ توفیق اور جرأت عطا فرمائے کہ اس بوسیدہ قانون کو ختم کر کے کوئی مناسب اور ٹھیک قانون جو ہے, جو اس بربریت اور اس فساد اور اس ظلم کو پاکستان سے ختم کرے, کوئی ایسا قانون جو ہے وہ مرتب کیا جائے. اللہ حافظ.